السلام علیکم۔ خاکسار کا نام بلال احمد ہے۔ خاکسار نے حال ہی میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے فارسی زبان میں بیچلرز کیا ہے۔ خاکسار کے بیچلرز کا جو آرٹیکل تھا، آج خاکسار اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتائے گا۔ خاکسار کا جو آرٹیکل تھا اس کا عنوان تھا بررسی تطبیقی روال نو گرائی در شعر شہریار تبریزی و احمد فراز۔ اگر اس کی انگلش میں لٹرل ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ یوں بنتی ہے: کمپیریٹیو اسٹڈی آف دا ماڈرنٹی ٹرینڈ ان دی پوئٹری آف شہریار تبریزی اینڈ احمد فراز۔ یہ جو آرٹیکل تھا یہ ایکچولی کم از کم جو اس کی لیمٹ تھی وہ 5000 الفاظ تھے۔ خاکسار نے جو مسودہ تیار کیا تھا ایک آرٹیکل کے لیے وہ تقریباً 9500 الفاظ تھے، جس میں سے خاکسار نے جو سلیکٹ کیا تھا اور فائنل جو میرا آرٹیکل تھا وہ تقریباً 7000 الفاظ پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ خاکسار نے اس مقالے کے لیے جو لائبریری سے استفادہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے نمل یونیورسٹی کی لائبریری ہے، خانہ فرہنگ کی لائبریری ہے، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان فارسی کا وہ ہے، اسی طرح اسلام آباد پبلک لائبریری ہے، نیشنل لائبریری آف پاکستان ہے، اور علامہ اقبال یونیورسٹی کی جو ہے لائبریری وہ ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن کئی لائبریری سے استفادہ کیا، جس میں کانگریس لائبریری ہے، آرکائیو ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں۔ تو ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے آرٹیکل کا آغاز۔ یہ جو شہریار تبریزی ہے یہ ایران کا معاصر ایران کا جو ہے نا وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے، سنت گرا ہے، یعنی جو قدامت پسند شاعر ہوتے ہیں وہ ہیں۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے نو گرائی یعنی تجدد گرائی یعنی جو ماڈرنزم ہے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم شاعر ہوتے ہیں جو قدامت پسند ہوتے ہیں لیکن وہ نئی شاعری کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، یعنی وہ بالکل ہی اینشیٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، یعنی کٹر ہوتے ہیں اپنے وہ اس میں۔ تو یہ اس نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے اور ترکی آذری زبان جو ہے اس میں بھی فارسی شاعری کی ہے۔ احمد فراز جو ہے وہ کوہاٹ کے علاقے سے تعلق ہے اس کا، پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے عالمی شہرت یافتہ وہ ہے، شاعر ہے۔ بنیادی اس کے جو دو ٹھیک ہے، تو احمد فراز جو ہے وہ عشقیہ شاعری کا شاعر ہے اور مزاحمتی شاعری جو ہے اس کا بنیادی عنصر ہے۔ ہر دو جو ہے وہ اپنے ملک کے درخشاں ستارے ہیں، انہوں نے مختلف قالبوں میں شاعری کی ہے، لیکن آج جو میں نے مختص کیا ہے جو میرے آرٹیکل میں بھی تھا وہ تھا ان کا دونوں کا شعر نو، یا ان کے شعروں میں جو ماڈرنزم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں صرف مختصر تعارف کرواؤں گا دونوں شاعروں کا، اور اس کے بعد پھر تجدد گرائی کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا، اس کی کریکٹرسٹکس بتاؤں گا، ویژگی ہا بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ویژگی ہا انہوں نے استعمال کی ہے احمد فراز نے اور شہریار تبریزی نے، میں وہ بیان کروں گا۔ تو شہریار تبریزی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا نام سید محمد حسین بہجت تبریزی ہے، تخلص جو ہے اس کا شہریار ہے، اسی نام سے یہ مشہور ہیں۔ 1906 میں تبریز میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ہے، اپنے والد سے انہوں نے دیوان حافظ پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ ثانوی تعلیم اس کے بعد جو تعلیم ہے اس کے لیے وہ منصور ہائی اسکول تبریز میں ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ تہران چلے گئے ہیں، جہاں دارالفنون میں انہوں نے داخلہ لیا ہے۔ طب کی ڈگری مکمل نہیں تھی ہوئی ان کی کہ یہ خراسان واپس آ گئے، اس کے بعد انہوں نے ایز اے کلرک جو ہے نا وہ جاب کی ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد یہ پھر تہران دارالفنون میں گئے ہیں اور انہوں نے ڈگری کی ہے، اور اس کے بعد زری بینک میں تھوڑی دیر کے لیے جاب کی ہے۔ ان کی جو شادی ہے وہ عزیز عبد خالقی سے ہوئی ہے، جس سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہوئے۔ بیٹیوں کے نام شہرزاد اور مریم تھے اور بیٹے کا نام ہادی تھا۔ ان کے جو آثار ہیں اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ ان کا دیوان ہے، جو کہ 2 مختلف چاپ خانوں نے چھاپا ہے، ایک نے 3 جلدوں میں چھاپا ہے، ایک نے 4 جلدوں میں چھاپا ہے۔ اور جو مشہور منظومے ہیں ان کے، جیسا کہ میں نے بتایا ترکی آذری میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے، تو اس میں حیدر بابائی سلام ہے، یہ بہت مشہور ان کا منظومے ہے۔ اسی طرح علی آئی ہمائی رحمت اور آمدی جانب قربانت، یہ بھی ان کے مشہور منظومے میں شامل ہوتے ہیں۔ 18 ستمبر 1988 میں تہران میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، پھر یہ مقبرۃ الشہراء جو تبریز میں ہے وہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ تدفین ہوئی ہے۔ احمد فراز کا میں نے آپ کو بتایا تھا جیسا کہ کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آغا محمد شاہ برگ کوہاٹی ہے، جو کہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر تھے۔ احمد فراز کو جو شاعری ہے وہ وراثت میں ملی، کیونکہ جو ان کے ابا جی تھے ان کی جو محفلیں تھیں وہ انہی ناموں سے غالب بیدل وغیرہ جو ہے انہی کی ناموں سے جو ہے نا ان کی محفلیں سجتی تھیں، یعنی ایک ادب کا جو ہے نا وہ گہوارہ تھا۔ احمد فراز نے اردو اور فارسی میں ایم اے کیا ہے پشاور یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد یہ جاب کے سلسلے میں کراچی ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گئے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو واپس آنا تھا، چنانچہ اسی اسنا میں ان کو جو ہے نا پشاور یونیورسٹی سے نا
ایک لیکچرر کی جو ہے نا وہ جاب جو ہے نا اس کا وہ پیشنہاد پیش ہوئی پیشکش، تو وہ جو ہے نا وہ پھر پشاور یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر آ کر ادھر سکونت پذیر ہو گئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے شاعری کا آغاز بی اے میں کر دیا تھا اپنی، ٹھیک ہے. ان کی جو پہلی کتاب ہے تنہا تنہا، وہ ان کی بی اے میں پڑھتے تھے جب یہ شائع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. ان کی شادی جو ہے پہلی شادی اوائل عمر میں ہو گئی تھی، لیکن وہ ناموافق تھی تو کچھ وجوہات کی بنا پر وہ علیحدگی ہو گئی. ان کی دوسری شادی جو ہے وہ ریحانہ نامی عورت سے ہوئی ہے. ان کی بیگم کا نام ریحانہ فراز ہے. 1956 میں یہ شادی ہوئی تھی، جس سے 3 بیٹے ہوئے، سعدی فراز، شبلی فراز اور سرمد فراز. سعدی فراز بھی شاعر ہے. شبلی فراز آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان کے وہ ہے منسٹر ہیں. اور سرمد فراز جو ہیں یہ میوزک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ گٹارسٹ بھی ہیں، آئی تھنک ستارسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ ان کا یعنی میوزک سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے. ان کے اثار میں سب سے مشہور کلیات فراز ہے. 14 مجموعے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. ان کے مختلف مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں یعنی، اور جو کٹھے جو ان کے مجموعے سب سے پہلی بار جو شائع کیا نا وہ فاروق ارگلی نے شائع کیا تھا. اس نے 2004 میں شائع کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فراز کی جو دیوان کو اکٹھا کیا گیا نا وہ انڈیا دلی میں کیا گیا، اسی بندے نے کیا. سنگ میل پبلیکیشنز نے بہت بعد میں جو شائع کیا ان کی وفات کے بعد ان کا دیوان. اچھا آگے ہے مڈرنزم، تجدد گرائی یا نو گرائی. انگریزی میں ماڈرنزم، جسے فارسی میں نوین گرائی یا تجدد گرائی بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک فلسفیانہ اور فنی تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں موجود آنے والی وسیع تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے ماڈرنزم کی جو تعریف کی ہے اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نئے خیالات، طریقوں اور علامتوں کا استعمال جو روایتی نظریات اور طریقوں کی جگہ لے لیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ انسان کی انفرادی اور سماجی زندگی کے تمام پہلوؤں اور شعبوں، خاص طور پر مذہب، ادب، فن اور اس سے متعلق تمام پہلوؤں کو خوبصورت کر دے. اب میں ماڈرنزم کی جو ہے کریکٹرسٹکس ہیں، ویژگی ہیں وہ بیان کروں گا. اس میں پہلی جو ہے وہ ہے آزمائش با فرم و ساختار، ایکسپریمنٹیشن ود فارم اینڈ اسٹرکچر. پہلے جو شاعر تھے وہ ایک خاص اسٹرکچر میں شاعری کرتے تھے. جو نئے شاعر آئے انہوں نے اسٹرکچر کو چینج کیا اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ بدیع کی اصناع جو ہیں وہ استعمال کی. دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے شعر بی قافیے، فری ورس یعنی آزاد نظم. تیسری ہے تصویر سازی و نماد گرائی یعنی امیجری اینڈ سمبلزم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تصویر سازی یا نماد گرائی ہے یہ بیسیکلی فرانس اور یونان سے جو ہے نا وہ اس کا آغاز ہوا. آپ نے اکثر پینٹنگز دیکھی ہوں گی جس میں ایک پینٹنگ نے پوری سٹوری بیان کی ہوتی ہے، اکثر فیس بک پہ آپ نے آج کل دیکھی ہوں گی. تو اس کا آغاز جو ہے نا یہ ایک باقاعدہ یہ ایک تحریک تھی سمبولزم، ٹھیک ہے. اس سے اس کا جو ہے نا وہ آغاز ہوا ہے، یعنی اس کو ایک مکتب کہتے ہیں، مکتب سمبولزم. اس کے علاوہ جو اگلی خصوصیت ہے وہ ہے تعامل و مسائل اجتماعی و سیاسی، انگیجمنٹ وتھ سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے رومانٹسزم، یہ بھی ایک پورا مکتب ہے، ٹھیک ہے، رومانٹسزم. اب جو نو گرائی در شعر شہریار، میں شہریار تبریزی کی شاعری میں جو نو گرائی ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا. آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ شروع سے دیوان حافظ پڑھا اور وہی اللہ لوگ، اور بالکل اس کا اہل بیت کے ساتھ بڑا تعلق، یعنی مذہبی ٹچ ہے اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا. لیکن اس کے باوجود اس کی دوستی جو ہے نا وہ ایک ایسے بندے سے ہے، نیما یوشیج، جس کو پدرے شعر نو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ایک تعلق کی وجہ سے جو ہے نا اس نے نئی شاعری بھی کی ہے، ٹھیک ہے. اس نے اپنی شاعری میں یہ بھی بیان کیا، کہتا ہے نخست شعر کا زین در سزائی سر مشکی است، اگر درست بخواہی سے تابل و عشقی است، سپس خلاصے رومانتک سب کے ثانی ماست کہ نقش روشن آن در افسانے نیماست. اس نے کہا کہ جو میں نے 2 بندوں سے کہتا ہے میں نے یعنی استفادہ لیا، ایک سے تابل و عشقی، یہ جو اس کی ہے میرزادہ عشقی کی، اور اس نے اس کے بارے میں رومانٹسزم کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے، یعنی رومانٹسزم ایک آپ کو میں نے بتایا کہ کریکٹرسٹک ہے. رومانٹکزم کے بارے میں جو بھی اس نے لکھا ہے، جیسے اس نے کہا کہ میرا وہ ایک سبق ہے، یعنی میرا ایک دوسرا سٹائل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو نقش روشن ہے نا وہ افسانہ نیما میں ہے، یعنی اس نے ایک تشبیہ دی ہے کہ میں نے نیما سے میں متاثر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ تحت تاثیر ہے اس سے، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ویژگی بتاتا ہوں اس کی رومانٹسزم کی. رومانٹسزم کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ نیچر کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا وہ ہے اس کا ہزیان دل منظومے سے. آن ابر تنک بے یود دریا بردامن سبزے اشک میں ریخت، بر لالے گوش شاخ گل اویز یال چون در اویخت، لبخند گل عفیف و خاموش بلبل بے غزل سرائی انگیخت، من بے تو دلم گرفتے چون ابر. تنک
وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ابر تن کہتے ہیں تھن کو بھی اور پھیلے ہوئے کو بھی، کوئی گشاد کو، ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے وہ جو پھیلا ہوا بادل ہے یا وہ پتلا بادل ہے، بے یاد دریا، یعنی سمندر کی یاد کی طرح، جیسے سمندر یاد کرتا ہے نا کسی کو، اس کی طرح بر دامن سبزے، سبزے کے دامن پر اشک می ریخت، اشک بہا رہا ہے۔ یہ ایک وہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ رومانٹیسزم کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ طبیعت کو بیان کر رہا ہے، یہ نیچر کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہے۔ کہتے ہیں اگلی مصرے میں کہتا ہے بر لالے گوش، لالے گوش کہتے ہیں ایئر لوب کو، ٹھیک ہے، اس نے یعنی شاخ گل، کہتا ہے کہ جو پھول کی ٹہنی ہے نا، اویزے، وہ اویزے در اویخ، یعنی وہ لڑکی ہے یالے چون، کس کی طرح؟ بارش کی طرح، ٹھیک ہے۔ لبخند گلے عفیف و خاموش بلبل بے غزل سرائی انگیخت، کہتا ہے کہ جو گلے عفیف کہتے ہیں، ایک پھول ہے یہ جو پرپل کلر کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آئی تھنک چیٹر فلاور۔ وہ کہتا ہے کہ جو گلے عفیف ہے وہ اس کی جو ہنسی ہے، اور خاموش بلبل ہے نا، وہ مجھے یعنی اپنے آپ کو وہ غزل سلا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو انگیخت کرتی ہے، وہ ایک جذبہ دیتی ہے اس کو۔ اور آخر میں اس نے کہا من بے تو دلم گرفتے، کہ میں تیرے سے جو ہے نا وہ میں تجھے بڑا مس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا دل جو ہے وہ تجھ سے تنگ ہے، چون ابر اس بادل کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی یعنی اس نے ایک نیچر کو بیان کیا ہے، یعنی وہ تشبیہات اور استعارے وغیرہ لا کے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جلوہ ہے سمبولزم یا نماد گرائی، یعنی اس نے مختلف تشبیہات استعارے وغیرہ لایا ہے۔ تو اس میں جو نماد ہائی رائج تھے اس شہر یار کی اس کی شاعری میں، نماد ہائی طبیعت ہے، نماد ہائی دینی و مذہبی ہے، نماد ہائی مرسوم ہے، یعنی جو عام ان کے رسم و رواج کے متعلق تھے۔ نماد ہائی طبیعت میں جو ہے وہ رود ہے، دریا یعنی کوہ ہے، آسمان ہے، ماہ ہے، سرو ہے، صبا ہے، لالے ہے۔ نماد ہے یہ آئینے ہے، یہ ملی و اساطیری مانند فریدون، ضحاک، رستم، یہ سارے کریکٹر ہیں اس کے شاہ نامے کے۔ سیمرغ ہے، کاف ہے، بیستون ہے، یہ پہاڑی ہے ادھر کی۔ اسی طرح نماد ہے یہ دینی و مذہبی مانند کعبے، سلیمان، یوسف، مسیح و علی ہے، ٹھیک ہے۔ نماد ہے یہ مرسوم ہے، وہ آئینے، سیے، جان، حاتم طائی، زلیخا، میں خانے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کی میں مثالیں دوں گا۔ اژدہا، اژدہا اس نے ہمارے بزرگ مانی ہے، یہ میں نے لیا ہے اس کی فرہنگ معین سے۔ یہ ایک رمز دی ہے اس نے، یعنی اس کے کہتا ہے کہ نیروئی ہائیے شرور عالم، مانی دی ہے شہر یار۔ اژدہا جو ہے نا اس نے ہٹلر کو کہا ہوا ہے، اس کی نظر میں اژدہا جو ہے وہ ہمارے بزرگ ہٹلر ہے۔ یہ شعر ہے اس کا۔ اژدہا خونین و مالین باز گشتے رو بغار، لیک بدود و دمے کی تال در جنگ و گریز۔ اگین نماد شب، یعنی شب کی جو ہے ایک وہ اس نے ایک استعارہ استعمال کیا، یا آپ تشبیہ کہہ لیں شعر فارسی میں۔ اور اس کی جو نظمیں ہیں شب کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے فسانہ شب، سہنہ شب، یک شب خاطر، سمائی شب، شب شاعر، خاطرات شب، شب و علی و فرشتے شب۔ اسی طرح کوہ جو ہے حیدر بابا جو ہے نا ان کا، اس نے جہاں بچپن گزارا ہے نا وہاں کا ایک پہاڑ ہے، اس نے پوری ایک نظم بھی لکھی ہے حیدر بابا علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو کہا ترکی حاضری میں۔ تو وہ کہہ رہا ہے شہر یار ان کوہ نکو بخترا سمبل خاطرات، یعنی اس نے اس کو ایک نیک سمبل، یعنی ایک اچھی یاد کے طور پر جو ہے نا اس نے کوہ کی بھی جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ اسی طرح دو مرغے بہشتی، اس کی ایک منظومہ ہے، اس میں دو مرغے بہشتی جو ہے وہ ایک نیمہ ہے اور ایک شہر یار ہے، یعنی آپس میں ہی ہیں یہ دونوں دوست۔ تعامل و مسالے اجتماعی، شہر یار نے یہ جو حیدر بابائی اسلام لکھا نا، اس کے 11ویں خطے کے بعد جو ہے نا 11واں بند جو ہے، اس کے بعد اس دور میں گرمی کا ایک منظر بیان کیا ہے، جو فصلوں میں کام کر رہے ہیں مزدور فصلوں میں، اور ان کی وہ سختی بتا رہا ہے کہ وہ گرمیوں میں جو ہے نا وہ کیسے فصل کاٹ رہے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے بہت لمبا، لیکن میں نے جو ہے نا ایک بند لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا وقت درو بے سنبل چین داس ہا نگر، گوئی بے زلف شان زند شان ہا مگر، در کشت زار از پئی مرغان شکارگر، دو غست و نان خوش غذائی درو گران، خوابی سبک دوبارے ہمان کار بے کران۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وقت درو یعنی کٹائی کے وقت، بے سنبلے، سنبلے یعنی وہ ایک فصل جو ہے سنبل کی، ٹھیک ہے۔ چین داس ہاں نگر، یہ ایک جگہ اس نے کہا کہ چین کے ساتھ شاید لگتی ہے، کوئی ایران کا بارڈر، چین داس کو نگر ہے، کہتا ہے اس کے لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے وقت جو کٹائی کے وقت ہے یہ سنبلے کی، لوگ جو ہے نا وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جٹے ہوئے ہیں اپنے کام میں۔ در کشت زار از پئی مرغان شکار کر، جیسے شکاری پیچھے لگا ہوتا ہے نا اور پرندے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو غست یعنی وہ اس سے وہ مراد یہ لے رہا تھا کہ وہ کرائے پہ کام کر رہے ہیں نا، وہ تو مزارے ہیں بیچارے، تو وہ اس ڈر سے کہ ہمارے سے پتہ نہیں وہ پورا ہوگا کہ نہیں جو ہم فصل کاٹ رہے ہیں، یہ وہ سارا، یعنی وہ جیسے ٹھیکے پہ زمین دے دیتے ہیں، سارے اس مسائل کا جو بیان کیا ہوا ہے اس نے اگلے شعروں میں بھی۔ کہہ رہا ہے دو غست و نانے خشک روٹی، اور جو لسی ہے نا وہ ان
غذائی درو گران یعنی وہ کاٹنے والوں کی وہ غذا ہے، خوابی سبک ہلکی سی نیند، سلائٹ نیند، بس ہلکا سا سوتے ہیں، دوبارہ ہمان کارے بھی کران، پھر وہی جو ہے نا وہ بے بسی والا کام جو ہے نا وہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعامل و مثال اجتماعی کی ایک مثال تھی۔ اب احمد فراز کی شاعری میں جو نو گرائی کے عنصر ہیں اس میں سب سے پہلے ہے سمبولزم یا نماد گرائی، ٹھیک ہے۔ تو احمد فراز کی شاعری میں بے انتہا تشبیہات اور استعارے ہیں جن کا اس نے استعمال کیا ہے، کنائے بھی استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف شعر ہیں، بہت سے شعر میں نے لیے تھے۔ اس قدر دنیا کے دکھ ہے خوبصورت زندگی، جس طرح تتلی کوئی مکڑے کے جالوں میں رہے، یہ آسان شعر ہیں بہت نا۔ ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہو جائیں، یہ بھی بہت آسان شعر ہے، یعنی تشبیہات دی ہیں اس نے۔ درد ایسا ہے کہ بجھتا ہے چمک جاتا ہے، دل میں ایک آگ سی ہے، ایک آگ بھی جگنو والی، یعنی تشبیہ دیا اس نے اپنے دل کی تڑپ کو کہ جیسے جگنو کی وہ آگ بجھتی ہے اور کبھی جل جاتی ہے، منٹ بعد تھوڑی دیر بعد پھر میرا دل جو ہے نا وہ غم دنیا تو وہ کلزم ہے کہ دل کا مضمون غرق ہوتا چلا جاتا ہے کنارے کی مثال۔ اور یہ بڑا پیارا شعر ہے، وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں، بس ایک ڈوبتا سورج میری نظر میں ہے۔ اب سورج ڈوب رہا ہے، رات پڑ گئی ہے، اس کے دل میں بھی کہہ رہا ہے کہ میری دل میں بھی جو ہے نا وہ تاریکی کا منظر ہے جب سے میرا محبوب جو ہے نا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس منظر کو بیان کر رہا ہے جب وہ جدائی کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس نے تشبیہات یا نمادہا استعمال کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کے اس دور میں احمد فراز رہا ہے، فیض احمد فیض نے بھی وہ جیل کی جو سختی جی لی ہے، احمد فراز نے بھی جی لیا ہے، تو یہ مزاحمت کا شاعر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ناانصافی کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اس نے اپنی نظمیں کئی جو ہے نا اس موضوع پہ لکھی ہیں، اور یہ ایک نظم کی بنا پر جو ہے نا یہ ضیاء الحق کے دور میں جو ہے نا اس کو وہ قید میں بھی ڈالا گیا تھا۔ تو وہ جو تشبیہات ہیں، مثلا اس نے جو عام طبقہ اور حاکم وغیرہ کے متعلق جو تشبیہات استعمال کیے ہوئے ہیں، غم خوار، شہر یار، قاتل، سنگ، چارے گر، غنیم اس نے بہت استعمال کی ہے۔ شعر ہے جی، ایک یہ بھی تو انداز علاج غم جاں ہے، اے چارہ گر درد بڑھا کیوں نہیں دیتے۔ اب یہ جو غم جاں کہہ رہا ہے یا یہ چارہ گر، یہ طنزاً کہہ رہا ہے۔ امیر شہر یعنی حاکمی غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی یہ ہیلا مذہب کبھی بے نام وطن، جو ابر تھا اسے ٹوٹ کر برسنا تھا، یہ کیا آگ لگا کر ہوا روانہ وہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وطن کے لیے اس نے استعمال کی ہیں نماد، وہ ہیں چمن، ماں، میکدے، میخانے، دیکھنا لو چلی کے بعد مراد، دوستو پھر چمن سلگتا ہے، یہ کیا گلشن ہے جس گلشن میں لوگوں بہاروں کا کوئی موسم نہیں، سنو کہ جب کوئی آئینے گلستان ہی نہیں تو کوئی کرے باغبانی صحرا۔ اس کے علاوہ اگلی جو خصوصیت ہے وہ ہے آزمائش با فرم و ساختار، یعنی ایکسپیریمنٹیشن ود فارم اینڈ سٹرکچر۔ اچھا، جو سب سے بنیادی چیز جو ہے نا اس کے مضمون میں وہ یہ ہے کہ اس نے ایک شاعر کا جو ہے نا اپنا تخیل بیان کیا ہے۔ شاعر جو ہے نا اس نے یعنی ایک انسانی شاعری بیان کیا ہے، جو پرانی کہانی قصوں میں، ایک دیو ملائی قصوں میں جو ایک شاعر کا تصور بیان ہوتا تھا نا، وہ ہم سمجھتے رہے وہ بڑا روحانی، وہ مشوق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض شاعروں کی بڑی پیاری بات ہے کہ وہ مثلا حافظ ہے، وہ شاعری بیان کرتا ہے، عشقیہ شاعری بیان کر رہا ہے، لیکن آخر میں بات جو ہے نا وہ مجازی عشق سے نا حقیقی عشق کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف، یہ اس کا بڑا کمال ہے۔ تو اس نے جو تخیل بیان کیا ہے نا ایک محبوب کا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک نامری وجود ہے، یعنی اس نے ایک باقاعدہ مخلوق کا ہے اور اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، یہ بڑے مشہور شعر ہے، اس کا آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے فراز نے محبوب کا جو ایک وہ دیا ہے نا، یہ جو کنسیپٹ دیا، اس کے لیے عشق کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے، میں نے اس کو بھی وہ لے کے آیا ہوں کہ عشق کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ادھر ادھر کے بھی کردار آتے جاتے رہے، میرے سخن کا اگر مرکزی خیال تھی وہ، یعنی اس نے مشوق کو بھی بیان کیا ہے، مشوق کو کہہ رہا ہے کہ میرے مرکزی خیال جو تھا نا وہ مشوق تھا۔ لٹ چکے عشق میں ایک بار تو پھر عشق کرو، کس کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے، یہ یعنی عشق کا کنسیپٹ بیان کر رہا ہے کہ میرے نزدیک عشق کا کنسیپٹ کیا ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جو عشق ہے نا وہ خدا تک پہنچنے کا بھی جو ہے نا وہ ایک رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اے خدا آج اسے سب کا مقدر کر دے، وہ محبت کے جو انسان کو پیغمبر کر دے، یعنی یہ بھی اس نے بھی وہی حافظ والی بات کہ عشقیہ شاعری سے سیدھا ہی وہ جو ہے نا حقیقی شاعری کی طرف لے گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ غم وارد کیا ہے اس نے عشق پر، اور پھر وفاداری وغیرہ ETC۔ تو
کہتا ہے ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ اب بعض شاعروں نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بدن کی تشبیہ ہے وہ دی ہے، یا لب کی تشبیہ دی ہے، جیسے میر نے کہا کہ کیا وہ پنکھڑی اس کی گلاب کسی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نے بدن کی مثلا کہا، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو میر کی ارادت میں نے آپ کو بتایا کہ سنا ہے اس کے لبوں سے وہ جو ہے کہ سنا ہے وہ پنکھڑی گلاب کسی ہے، ناز کے اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کسی ہے، یہ ہے پورا شعر، جزاک اللہ۔ تو اسی مضمون کو اس نے بھی بیان کیا، اس نے کہا کہ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو نظم ہے یہ اس کی بہت لمبی نظم ہے، وہ رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت مزے کی نظم ہے یہ، اس میں کئی تشبیہات اور کئی استعارے ہیں، یعنی میں وہ چیدہ چیدہ لے کے آیا ہوں۔ اچھا، اس نے استعارہ جو ہے نا ایک مشوق کا بیان کیا ہے کہ وہ یعنی وہ کافر کا، یعنی کافر کا ہے اس نے نا، سمجھا رہے تھے مجھ کو سبھی ناصحان شہر، پھر رفتہ رفتہ خود اسی کافر کے ہو گئے۔ اچھا، تعامل با مسائل اجتماعی و سیاسی، یہ اگلی ویژگی جو شعر نو کی اس کی ہے نا، اس کی شاعری میں وہ یہ ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ مزاحمت کا شاعر ہے، نا برابری کو جو ہے یا نا انصافی کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا، اور اسی بنا پہ اس کو جیل میں بھی جانا پڑا۔ تو اس کی بہت مشہور نظم جو ہے نا وہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بے دست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ یہ دیکھیں، یہ فارسی وہ ہے ٹرم ہے، کماں بے دست ستادہ ہیں یعنی کھڑے ہیں، استادہ ہیں عسکری اس کے، تم اہل حرف کے پندار کے ثنا گر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، گدا گراں سخن کے ہجوم کے سامنے ہیں، سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گمنڈ بہت۔ یہ آپ نے فراز کی نظم سنی ہوگی، یہ پیچھے کر کے، یہ اکثر وہ 6 ستمبر کے موقع پہ یا ویسے اگر کوئی ملک میں کوئی ناانصافی ہوئی ہو نا، یا کسی کا قتل ہو گیا ہو یا کوئی اور کیس ہو، تو اکثر یہ جو ہے نا وہ نظم اس کی لوگوں کے سٹیٹس پہ لگی ہوتی ہے۔ یہی جو شاعری تھی نا، اسی وجہ سے ضیاء الحق کے دور میں اس کو جو ہے نا وہ جیل میں جانا پڑا تھا۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ ہے اس کی خصوصیت شعر بی کافی ہے یا آزاد نظم، فری ورس۔ تو بہت سی اس کی نظمیں ہیں، ایک نمونہ جو ہے وہ شعر کا وہ یہ ہے کہ یہ قلم سرخ رو ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہی آج میں ہوں وہی آج تو ہے، یہ والی نظم ہے۔ اچھا، نتیجہ گیری، اس میں یہ تھا کہ نتیجہ گیری آپ کو پتہ ہے ہر آرٹیکل کے آخر میں دینا ہوتا ہے کنکلیوژن کیا ہے، تو میں نے جو کنکلیوژن نکالا تھا وہ یہ تھا کہ ہر دو شاعروں کو اگر سامنے مد نظر رکھا جائے نا، تو یہ تھا کہ دونوں نے نئی شاعری کے بارے میں کہا ہے، لیکن احمد فراز جو ہے وہ اس نے زیادہ کہا ہے، یعنی اس نے جو پہلو بیان کیے ہیں تجدد گرائی کی یا نو گرائی کے وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بنسبت اس کے۔ لیکن شہر یار بھی باوجود اس کے کہ وہ ایک سنت گرا شاعر ہے، پرانا شاعر ہے، قدامت پسند ہے، اس نے بھی، میں نے آپ کو کہا کہ وہ دی ہے، لیکن میرا جو نقطہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بھی دی ہے، لیکن میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو نئی شاعری کی ہے نا وہ صرف رومانٹسزم کے بارے میں کی ہے، کیونکہ رومانٹسزم میں ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رومانٹسزم میں ہی استعارہ آ جاتا ہے، تشبیہ آ جاتی ہے، سمبولزم بھی آ جاتی ہے، نماد گرائی بھی آ جاتی ہے۔ آپ علیحدہ کرنا چاہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ایک مکتب ہی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن رومانٹسزم جو ہے نا یہ ان سارے مکتبوں کے بعد آیا، تو رومانٹسزم میں یہ ساری چیزیں بھی شامل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کہہ سکتے ہیں تو اس نے صرف مکتب رومانٹسزم جو ہے نا اس میں صرف شاعری کی ہے شہریار تبریزی نے، لیکن اس کا جو وہ دوسرا پہلو ہے کہ اس نے جو حافظ سے اثر لے کے جو پرانی شاعری کی ہے، جیسے اس نے قصیدے لکھے ہیں، یا اس نے اہل بیت کی تعریف لکھی ہے، یا اس نے ترکی آذری میں لکھی ہے، وہ شاہکار ہے۔ اگر آپ ایران میں جائیں ابھی بھی، تو جو انہوں نے تصویریں لگائی ہوتی ہیں نا، جو ان کے پائنیئر ہیں، فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، ان کے ساتھ انہوں نے شہریار تبریزی کی بھی فوٹو لگائی ہوتی ہے، یعنی یہ معاصر کا بہت بڑا شاعر ہے ان کا۔ تو یہی تھا آج کا آرٹیکل، اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ یہ شہریار شاعر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کون سے شعراء سے متاثر تھا؟ اچھا، شہریار تبریزی جو ہے نا یہ میرے خیال میں تو ویسے متاثر کسی سے نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی استاد ہو۔ ہاں، یہ معتقد حافظ ہے، اس نے بچپن سے حافظ جو ہے نا اپنے ابا جی سے پڑھا ہے، اور یہ اپنے دور کا پائنیئر تھا اس لحاظ سے۔ اس کی شاعری میں
وہ جو حقیقی عشق ہے یا صوفیانہ اصطلاحات ہیں وہ نظر آتی ہیں. ہاں میرے آرٹیکل سے جو ریگارڈنگ مائی آرٹیکل میں نے جیسا کہ کہا کہ میں تجدد گرائی بیان کر رہا ہوں, شعر نو بیان کر رہا ہوں, تو اس سلسلے میں یہ نیما یوشیز سے متاثر ہے. ٹھیک ہے. جی میرا سوال ہے کہ آپ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے نماد ہائی. نماد ہا, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے یار؟ نماد ہا کہتے ہیں نشانی کو, سمبل, علامت کو. ان ٹاپک یہ مضامین یا عنوان کے اوپر اس نے شاعری کی ہے شاعریات میں. کن ٹاپک پہ؟ یہ جو نماد ہائی آپ نے لفظ خاص یوز کی ہے. ہاں ہاں, میں نے کہا یہ ایک ویژگی ہے, ایک خصوصیت ہے نئی شاعری کی, نماد ہا یا سمبولزم. ٹھیک ہے, امیجری اینڈ سمبولزم. آپ کو یہ فرانس سے بیسیکلی اس کی جو اوریجن ہے وہ فرانس اور یونان ہے. ٹھیک ہے, ایتھنس. ٹھیک ہے, اس دور میں پینٹنگز بنا کے نا امیجری, ٹھیک ہے, پینٹنگز بنا کے یا خاص نشانیاں بنا کے نا پوری ایک بات بیان کر دی جاتی تھی. آج بھی اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں نا تو یونانی اکثر جو ہے نا وہ پوئٹری کہہ رہا ہوں, یہ پینٹنگز یا پورٹریٹ جو ہے نا وہ مشہور ہیں بہت. 3-4 بندے ہیں کشتی میں ہیں, پانی آ رہا ہے اندر, گرے ہوئے ہیں اس طرح, تو وہ پوری ایک سٹوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑے بریلینٹ لوگ سے اس لحاظ سے, یعنی کہ وہ ایک پینٹنگ بنا کے پوری سٹوری بیان کر دیتے تھے. تو یہ اس نے بھی جو ہے نا وہ کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. ہاں اس نے آگے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے, اس نے نماد حی دینی علیحدہ بیان کی ہے, نماد حی مرسوم جو تھیں یا اساطیری تھی وہ علیحدہ بیان کر دی ہیں, نماد حی مذہبی جو ہیں وہ اس نے علیحدہ بیان کی ہیں, اور پھر میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا مثالیں بھی دی ہیں. ٹھیک ہے, اسی نماد حی طبیعت جیسے اس نے کوہ, دریا اور ETC ساری بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کن کن کتب سے استفادہ کیا ہے یہ تھیسس کے بارے میں؟ میں نے اپنے تھیسس میں میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب کتابوں سے میں نے استفادہ کیا جو میں نے خود دیکھی ہیں, جو میں نے خود نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. لیکن جو میں نے منابع میں لکھی ہیں ظاہر سی بات ہے جو میں نے وہ چیزیں لکھنی تھی, جو معین میں نے حوالہ جات دیے ہیں, کیونکہ باقی ان کتابوں سے لے کے نا میں نے صرف ایکسٹریکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے الفاظ میں ان کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے جو یہ صرف میرے ریفرنس والے حوالے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دینے ضروری تھے منابع میں. ٹھیک ہے, اگر آپ شعر کہیں سے لے کے آتے ہیں, کوئی کوٹیشن لے کے آتے ہیں تو اس کا حوالہ دینا پڑتا ہے. تو اس میں جو یہ وہ ہے الفبائی ترتیب ہے ارگلی فاروق, یہ کلیات فراز اس نے سب سے پہلے چھاپی تھی دلی میں 2004 میں. ٹھیک ہے, آگے احمد فراز کی یادیں یہ ایک رسالہ تھا, امتیاز الدین کا ایک مضمون ہے وہ ہے, ساجد احمد کا مضمون ہے, اکثر مضمون ہے کیونکہ پرانے آپ کو پتہ ہے یہ جو پرانے ادبی رسالے تھے ان میں بڑے بڑے آرٹیکل چھپتے رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ احمد فراز کی جب وفات ہو گئی ہے اس کے بعد اس کے نمبر چھپے ہیں. تو حال ہی میں جو شاعر تھے احمد ندیم قاسمی ہو گیا یا پروین شاکر ہوگی, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں, بلکہ پروین شاکر تو فوت ہو گئی تھی بیچاری, بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر حوالے جو ہیں وہ دیوان کے ہی آئے کیونکہ وہ میں نے لیا تھا. تو دیوان شہر یار جو 4 جلدوں پہ ہے نا, یہ تہران سے چھپا تھا. یہ ایک ہے لطف اللہ زاہدی کا اور ایک ہے علی زہری کا, یہ 2 دیوان ہیں. میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا اس کی 4 جلدیں ہیں اور اس کی 3 ہیں. تو اسی طرح کچھ تاریخ کی کتابیں ہیں, اسی طرح اس کے جتنے بھی شعری مجموعے ہیں نا وہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ نے 2 شاعروں کا آپس میں تقابلی جائزہ دینا ہو تو اس کی نا ایک تحقیق کرنے کے لیے ایک روش ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جا کے پڑھنا ہے یونیورسٹی کے اندر. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کو کیسے سم اپ کیا, مطلب کیسے کہاں سے شروع کیا, پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر تھوڑا سا گائڈ کر دیں. میں اپنے آرٹیکل کو میں آپ نے کیسے ٹھیک ہے آپ کو دیکھا, ٹھیک ہے احمد فراز کو دیکھا, تو کیسے کہاں سے شروع کیا مثلا اس کو کرنا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو تقابلی جائزے کا ایک ٹاپک. ٹھیک ہے, ایک ٹاپک مثلا میرا ٹاپک ہے کہ میں نے نو گرائی جو ہے نا دونوں شاعروں کی, ٹھیک ہے, تجدد گرائی اس کو لینا ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہو گیا کہ آپ کا ٹاپک سلیکٹ ہو گیا. اب ٹاپک جب سلیکٹ ہو گیا پھر آپ نے مواد ڈھونڈنا ہے اس مین چیز کے بارے میں کہ آپ بیان کیا کر رہے ہیں. اب میں نے نو گرائی پہ مثلا میں نے پئی آمد حی مدرنتی, ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, ان ٹاپکس پہ نا میں نے کم از کم 20-25 کتابیں خود دیکھی ہیں, ان کے انڈیکس دیکھے ہیں, پوری بھی دیکھی ہیں, بیچ میں سے فلسفے کی کتابیں دیکھی ہیں جس میں انہوں نے وہ کریکٹرسٹکس بیان کی تھی یہ نو گرائی کی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے چیز لینی ہے ان نو گرائی کے بارے میں, واٹ از نو گرائی. ٹھیک ہے, یہ نو گرائی چیز. اس کے بعد ہمیں شہر یار اور احمد فراز کا جو ہے نا جتنا بھی ملتا ہے نا نو گرائی کی پھر کریکٹرسٹکس, مین کریکٹرسٹکس کہ نو گرائی میں خصوصیات کون سی. ان خصوصیات میں اگر ہم قید ہو جائیں جو بنیادی ہیں, بہت سی ہیں نو گرائی کی, مثلا میں نے 5 بنیادی لی تھی. ٹھیک ہے, ان 5 بنیادی خصوصیات کو شہر یار کی شاعری میں دیکھیں اور احمد فراز کی شاعری میں دیکھیں. محنت طلب کام ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی بہت محنت طلب کام ہے.
مطلب بہت محنت لگتی ہے آپ کی. ہاں اس کے لیے پورے دیوان نہ پڑھیں, آپ انڈیکس دیکھ لیں, آپ آرٹیکلز دیکھ لیں, آپ پرانے جو ہیں وہ رسائل دیکھ لیں. آپ تو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. ہاں آپ سرکہ نہ کریں, ایز اٹ از نہ اٹھائیں. مثلا رومانٹسزم پہ ایک جو خصوصیت میں نے بتائی ہے اس پہ شہریار کے اتنے آرٹیکلس ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بیچ میں سے یعنی مختلف آرٹیکل سے وہ یعنی مضمون اٹھایا ہے. احمد فراز اردو میں آپ کو پتہ کم ملتا ہے کیونکہ فارسی میں لکھنا ہے, تو انگلش میں مل گیا تھا مجھے, تو انگلش میں میں نے ٹرانسلیشن کر لیا. کچھ اردو میں مل گیا مجھے, اس سے ٹرانسلیشن کر لیا. ہاں اس کے بعد پھر آپ نے متن سارا دیکھ کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ نو گرائی کے بارے میں زیادہ ہے ان دونوں کے شاعروں کے بارے میں, یا ان کی زندگی نامے کے. اگر وہ کم ہوگا, مثلا میرے پاس اتنا مواد نہیں تھا تو میں نے ان کے زندگی نامے کو بھی لے لیا, زندگی نامہ تھوڑا لمبا کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ مواد زیادہ ہے جو آپ مین بیان کر رہے ہیں, تو آپ اس کے جو زندگی نامے وہ بے شک ایک صفحے کا لکھ دیں, وہ موجود ہے نا وہ, تو کیونکہ وہ تحقیق طلب نہیں ہے. بنیادی چیز تو ہے کہ ان کی نو گرائی ہے دونوں شعروں میں. تو آہستہ آہستہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کام تو شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. کتنا ٹائم دیا گیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, کتنے الفاظ ہوتے ہیں, کتنے ورڈ لکھنے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ تھیسس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو چیکنگ کا اور سارا اس کا آگے بڑھایا تھوڑا سا بتائیں. ٹھیک ہے, یہ جو میرا بی ایس تھا یہ 8 سیمسٹروں کا تھا. 7ویں سیمسٹر کے بعد ہی انہوں نے نا ہمیں 7ویں سیمسٹر میں کہہ دیتے ہیں کہ آرٹیکل کا جو ہے نا وہ ٹاپک جو ہے نا آپ ڈھونڈ لیں. تو آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ذرا وہ سلسلہ تساہل کا شکار ہیں تھوڑا سا. 8ویں سیمسٹر کے شروع میں وہ ٹاپک ہم نے دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی سیمسٹر جو ہے نا وہ ہم نے جو اینڈ ٹرم ایگزامز ہوتے ہیں نا, یعنی 6 ماہ کا عرصہ ہے, 6 ماہ کا بھی نہیں ہے تو 4 ماہ کا بھی, اس میں چھٹیاں بھی ہیں آپ کو پتہ ہے, تو اسی دورانیے میں پورا کرنا ہوتا ہے. 5000 کم از کم لمٹ ہے آپ کے آرٹیکل کی, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی لکھ لیں آپ. آرٹیکل کی لمٹ 5000 الفاظ ہے. اور خاص یہ فارسی کا جو وہ فونٹ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر بے نازنین جو فونٹ ہے اس میں تو آپ دیں, اور فونٹ کا سائز 14 کہہ رہے تھے رکھیں, اور جو ہیڈنگز ہے اس کا 16 رکھتے ہیں. پھر اس کا پلیجرزم چیک کیا جاتا ہے, ٹرنیٹن جو ہے اس کا اس HEC کا یہ جو ہے سافٹ ویئر اسے چیک ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینس ہوتا ہے. ڈیفینس میں آرٹیکل کا تو بہت ایزی سا ڈیفینس ہوتا ہے, تھیسس کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور ایم فل وغیرہ کا جو ڈیفینس ہوتا ہے. تو آرٹیکل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بس مقدمہ جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا بیان کر دیں, یا چقیدے آپ نے کیا بیان کرنا ہے خود ہی. اس کے بعد پھر وہ 2-3 سوال پوچھ لیتے ہیں. اساتذہ کا پینل تھا, انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے تھے, تو میں نے ان کو سوال بتا دیے تھے, جواب دیے تھے. اسی بنا پہ انہوں نے پھر وہ سب اپ کر دیا جو نمبر لگانے تھے.